زید تو مجھ سے ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید منی، علی منی، علی مجھ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں فرمایا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے، انت منی و انا من کے، یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بیٹی کے بارے میں فرما دی۔ اب کیا یہاں بھی کہا جائے گا کہ درہ محمد ہیں اور محمد درہ ہے؟ لفظ تو وہی بولے گئے، علی منی وانا منہ، ایسے لفظ کے جو بندے کو کفر تک پہنچا رہے ہوں، کیونکہ روافض کے ہاں تو تھوک کے لحاظ سے شان بیان ہوتی ہے، معاذ اللہ کوئی کہتا علی اللہ ہے اور کوئی کہتا علی تو اللہ سے بھی بڑا ہے معاذ اللہ۔ اب ان کی وہ روش علی اللہ ہے، ادھر یہاں تک یہ بھی پہنچ گیا کہ علی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ محمد تو نبیوں میں بھی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع مشہور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علی منی وانا منہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے،
اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح قرآن مجید برہان رشید کے لحاظ سے ہمارے بہت سے خطبات ہیں جن کا عنوان ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات، کہ کس طرح سچی آیات کو پھیر کر بلکہ بعض دفعہ ترجمہ صحیح کر کے بھی تاثر کسی غلط مطلب کا نکالا جاتا ہے۔ جس طرح مفہوم قرآن پہ کچھ لوگ واردات کرتے ہیں کہ قرآن تو بدل نہیں سکتے، مگر اپنا خود ساختہ مفہوم قرآن کی آیت کے ضمن میں داخل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان لوگوں کا رد کیا، آیات قرآنی سے ہی اس مفہوم کا رد کیا جو وہ مراد لے رہے تھے، بالخصوص خوارج اور نواسب عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے لحاظ سے۔ تو اس کا جو صحیح مفہوم تھا وہ واضح کیا گیا۔ اب وہ خطبات بھی 2 جلدوں میں چھپ رہے ہیں، مفہوم قرآن بدلنے کی واردات۔ آج کا جو موضوع ہے اس میں مفہوم حدیث پر جو لوگ واردات کرتے ہیں اس واردات کو روک کر جو صحیح مفہوم ہے اسے اجاگر کرنا، یہ ہمارا موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فضائل اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور فضائل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روافظ کی طرف سے 3 لاکھ جھوٹی باتیں گھڑی گئیں اور انہیں حدیث قرار دیا گیا۔ تو بہت سی روایات تو اس زمرے سے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں، ان کی بھی ہم تدریجاً نشاندہی کر رہے ہیں۔ لیکن آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ مستند سند کے ساتھ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نہایت واضح فضائل ہیں ان میں سے ایک بڑی فضیلت کا اس کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ لیکن روافظ نے اس کے مفہوم میں واردات کی ہے۔ اس کے کچھ حوالہ جات بھی ہم جو اس سے اگلا پارٹ ہوگا اس میں دیں گے انشاءاللہ، چونکہ اس کا ایک مطلب جو روافظ اپنی کتابوں میں بیان کرتے رہے، ہمارے ایک سابق حجت الاسلام نے اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کے ایک غلط مطلب اس کا بیان کیا جو کہ تقریباً کفریہ قول ہے۔ یعنی اس حدیث کو پڑھ کر یہ کہا کہ اس سے پتہ چلا کہ علی محمد ہے اور محمد علی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر ہم ایک مستقل پروگرام پہلے کر چکے ہیں اور اس میں وعدہ کیا تھا کہ علی منی وانا منہ، اس کا صحیح جو مطلب ہے وہ بیان کریں گے۔ تو اس کے پیش نظر یہ آج کی گفتگو کا یہ پہلا حصہ ہے، علی منی وانا منہ۔ سب سے پہلے ماخذ کے لحاظ سے یہ حدیث شریف قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف، اس کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا، بخاری میں ایک مقام پر تعلیقاً ذکر ہے اور 2 مقام پر مکمل سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 4251، اور ایک دوسرے مقام پر یہ الفاظ ہیں، قال لعلی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، انت منی وانا منک، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ جامع ترمذی میں جلد نمبر 4 کے اندر کتاب المناقب، اس کے اندر جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا باب ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت کے ہیں۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث نمبر 3719 ہے۔ اس میں الفاظ ہیں علی منی وانا من علی،
آنا من ہو کے بھی الفاظ ہے اور آنا من علی، یعنی ظاہر کی جگہ ضمیر اور ضمیر کی جگہ ظاہر، دونوں طرح اس کو روایت کیا گیا، علی منی و آنا من ہو یا آنا من علی، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محدثین کے طریقہ کار کے مطابق اب اس کا مطلب ہم نے معین کرنا ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو سمجھا، اور جو مطلب کسی آیت سے بھی ٹکراؤ نہیں رکھتا اور نہ کسی دوسری حدیث سے ٹکراتا، اور جس مطلب پر 14 صدیوں میں آل حق موجود رہے ہیں، اور دوسری طرف روافض نے اس پر کیسے واردات کی اور انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا مطلب لکھا، اور پھر ہمارے جو آج یہ بھٹکنے والے لوگ ہیں یہ کس طرح روافض کی بولی بول رہے ہیں، اپنے اکابر کا سبق چھوڑ کر، قرآن و سنت سے معین مفہوم کو چھوڑ کر ایک وہ مفہوم کہ جو روافض کی کتابوں میں ہے اس کو آج انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو بحث کے آغاز میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور شخصیت کے لیے بھی استعمال کیے ہیں یا نہیں؟ یعنی یہ تو ہم واضح کر چکے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ الفاظ صحیح سند سے ثابت ہیں، بحث ساری اس کے مطلب پر ہے، اور اس مطلب کو معین کرنے کے لیے ہمیں پھر حدیث کے وسیع ذخیرے کو اور قرآن و سنت کے اعتقادی احکام کو سامنا رکھنا پڑے گا۔ تو وسیع ذخیرے کے اندر کیا یہ الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے لیے استعمال کیے ہیں یا نہیں؟ اگر کیے ہیں تو وہاں کیا مطلب مراد لیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو یہ حدیث ہے اس میں مطلب کیا ہے، اور مطلب بھی ایسا ہو کہ جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی برقرار رہے، اور جو خصوصی طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے، ان کا جو اصل سبب ہے وہ بھی ظاہر ہو۔ ویسے تو حدیث شریف کا ذخیرہ بہت وسیع ہے، اور اس لفظ کے لحاظ سے اور اس انداز کے لحاظ سے بہت سی مثالیں ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے لحاظ سے چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو زبان زد خلق وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الحسین منی و انا من الحسین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اگر وہ مطلب جو کہ آج اس سابق حجت الاسلام نے لیا اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر معاذ اللہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ حسین محمد ہے اور محمد حسین، یعنی وہ ذات کہ جن کی مثل نبیوں میں بھی کوئی نہیں، پھر ان کی مثل جس طرح اس شخص نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مثل پیغمبر سنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ماننا پڑے گا۔ اس میں ہم جس وقت مزید دیکھتے ہیں تو صحیح مسلم میں یہ لفظ ایک اور صحابی کے لیے بھی واضح طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ماخذ کے لحاظ سے بھی یہ حدیث اہم ہے، مضمون کے لحاظ سے بھی اہم ہے، اور جس ہستی کے بارے میں ہے وہ ہستی بھی اگرچہ عام لوگوں میں نام کے لحاظ سے تعارف نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ان کا بہت واضح مقام ہے، وہ ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جلیبیب، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جو حدیث شریف ہے، مسلم شریف کے علاوہ مسند امام احمد میں بھی ہے، ہیثمی کی موارد الزمان میں بھی ہے، اور بہقی کی سنن کبریٰ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حالات پر ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کی پہلی جلد کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور جو صحابہ کے حالات کا نمبر ہے وہ 1175 نمبر پر انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کے حالات میں یہ حدیث لکھی ہے جو میں پیش کرنے والا ہوں، صفحہ 365 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اس کے علاوہ جو بہقی کی شعب ایمان ہے، اس کے اندر بھی امام بہقی نے اس کو ذکر کیا ہے، شعب ایمان کی جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 205 پر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے، جب فتح ہوئی قتال کے بعد، اور اس جنگ سے مال غنیمت حاصل ہوا، تو جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا جائزہ لیتے تھے، شہداء کا، زخمیوں کا، جو مفقود ہوں ان کا۔ تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کر کے کہا، هل تفقدون من احد، کیا تم میں سے کوئی مفقود ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا، جو مل نہیں رہا؟ قالوا نعم، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، ہاں کہہ کے کہا فلانم و فلانم و فلانا، کہ وہ بھی مفقود ہے، وہ بھی مفقود ہے، فلاں بھی مفقود ہے۔ جب یہ جواب آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تفقدون من احد، یہ جو تم نے ذکر کیے کیا ان کے علاوہ بھی کوئی مفقود ہے؟ قالوا نعم، تو صحابہ نے کہا ہاں، فلانم و فلانم و فلانا، پھر کچھ نام لیے کہ وہ بھی نہیں مل رہے۔ ثم قال هل تفقدون من احد، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پوچھا، چلو یہ تو تم نے 2 بار بیان کر دیے، ان کے علاوہ بھی کوئی مفقود ہے؟ قالوا لا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ان کے علاوہ تو کوئی مفقود نہیں، یہی مفقود ہیں جو ہم نے جن کا نام لیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکنی افقد جلیبیبا، ایک اور بھی مفقود ہے، تم ان کا ذکر نہیں کر رہے، وہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی مفقود ہیں اور تم نے ان کا نام نہیں لیا۔ تو سرکار اصل پوچھ ہی ان کے لحاظ سے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا لاکنی افقد جلیبیبا فاطلبوہ، انہیں تم تلاش کرو۔ اور تلاش میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا کہ انہیں شہیدوں میں تلاش کرو، کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اور دیکھو کہ ان کا جسد خاکی کہاں ہے، یہ تم تلاش کرو۔ فطلب فی القتلى، تو شہیدوں میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈا گیا۔ فوجدوہ الی جنب 7 قد قتلہم، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان جنگ میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد خاکی مل گیا کہ آپ شہید ہو چکے تھے، لیکن شہادت سے پہلے آپ نے 7 کافر مارے تھے، اور 7 کافروں کے قتل کے بعد پھر جو ان کفار کے ساتھی تھے انہوں نے پھر حضرت جلیبیب کو شہید کیا تھا۔ تو ان 7 کی لاشیں بھی پڑی تھیں، اور 7 حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی بھی وہاں موجود تھا کہ آپ اتنے کافروں کو قتل کر کے خود شہید ہو چکے تھے۔
فَأَتَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں ان کا جسد خاکی موجود تھا۔ فَوَقَفَ عَلَيْهِ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہو کے آپ نے یہ لفظ بولے، قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ، اس میرے مجاہد صحابی نے 7 کافر مارے اور پھر کافروں نے اس کو شہید کر دیا۔ ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد اور ان کی شہادت کے بعد اس خاص موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہو بہو یہی الفاظ استعمال کیے، ھذا منی، یعنی جلیبیب منی، جلیبیب مجھ سے ہیں، وانا منہ، اور میں ان سے ہوں۔ یہ ایک بار ارشاد فرمایا، پھر اسی حدیث میں وہیں کھڑے ہوئے دوبارہ آپ نے فرمایا، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کیا مقدر تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا، فَوَضَعَهُ عَلَى صَاعِدَيْهِ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں کلائیوں پہ ان کو اٹھا لیا۔ اس سے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی طاقت ہے، عمومی طور پر تو چھوٹے بچے کو اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے، تو آپ نے ایک بڑے عمر کے شہید صحابی کو اتنا اعزاز بخشا، صاعدیہ تثنیہ ہے، دونوں پہ آپ نے اٹھا لیا، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ ان کی چارپائی اور کچھ نہیں تھی سوائے سرکار کی کلائیوں کے، کہ ویسے تو شہید کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے، تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائیوں پہ، اپنے ہاتھوں پہ ان کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس طرح قبر کھودی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے ان کو قبر میں رکھا۔ تو یہ ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سند صحیح سے ثابت ہیں، اور اتنی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور بالخصوص صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ ان کا باب ہے، باب من فضائل جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھو کہ کتنے لوگوں کے لحاظ سے یہ لفظ پہلی بار انہوں نے سنا ہوگا، لیکن ادھر کتابوں میں تو ان کا پورا باب موجود ہے، کروڑوں لوگ یہ پڑھتے پڑھاتے دنیا میں آئے، باب من فضائل جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بارے میں یہ لفظ بڑے خاص موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اب معنی کے لحاظ سے اس سے بہت سی رہنمائی ملے گی کہ یہ صحابی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے، لیکن اہل بیت کے فرد نہیں ہیں، اور نہ ہی جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہ اوپر جا کے دادا جان یا پردادا جان میں نسب مل رہا ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور وہ بہت بڑی وجہ ہے جس پر فرمایا، جس کا ہم آگے جب ترجمہ معین کریں گے تو اس کو بتائیں گے، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک خاتون کے لیے بھی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ خاتون
کون سی خاتون ہیں کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمایا۔ عظیم محدث اور عظیم فقیہ امام طحاوی، جن کی تاریخی وفات جو ہے وہ 321 ہجری ہے، یعنی اتنے پرانے امام ہیں، ان کی جو مشہور کتاب ہے کئی جلدوں میں شرح مشکل الآثار، تو شرح مشکل الآثار کے 13ویں جلد میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث اس خاتون کے بارے میں ہے، اور یہ حدیث بھی بہت سے ماخذ میں ہے۔ تو ان کا نام ہے حضرت سیدہ درہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ در کا معنی موتی ہوتا ہے، تو اسی سے مؤنث ہے درہ۔ ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لفظ بولے، اور درہ کی ولدیت سمجھو دیکھو تو بڑا تعجب ہوگا، لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر کتنا کمال ہوتا ہے کہ کیسی کیسی جگہوں پہ کیسے کیسے پھول کھل جاتے ہیں۔ یہ ابو لہب کی بیٹی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اس ابو لہب کی سیدہ درہ، وہ ابو لہب کے قیامت تک جس کے بارے میں تبت اور ہمیشہ تبت یدا ابی لہب مذمت اس کی جاتی رہے گی، لیکن اس کی بیٹی کو کیا مقام ملا؟ سرکار نے فرمایا تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ تو یہ صفحہ نمبر ہے 208، حدیث نمبر ہے 5212۔ ان درۃ، حضرت سیدہ درہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کنت عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو میں کاشانہ نبوت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ فقال ائتونی بوضوء، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو لے آؤ، واو کے فتح کے ساتھ، یعنی وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت درہ کہتی ہیں فابتدرت انا الکوز، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی اٹھا کے وضو کرواتی، پیش کرتی، میں نے ان سے سبقت کر لی۔ فابتدرت، تو میں نے فوراً کوزہ پکڑا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو فرمایا۔ کہتی ہیں ثم رفع طرفہ او عینہ الیہ، تو جب میں نے وضو کے لیے پانی دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، تو آپ نے نگاہ وضو فرمانے کے بعد میری طرف اٹھائی۔ فقال، آپ نے فرمایا انت منی و انا من کے، انت منی و انا من کے، کہ اے درہ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ انت منی و انا من کے، یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بیٹی کے بارے میں فرما دیے، انت منی و انا من کے، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اب اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس وقت وضو کے لیے پانی پیش کیا اور اتنا بڑا اعزاز انہیں دیا گیا، ظاہر ہے کہ وہ کافی پہلے سے کلمہ پڑھی ہوئی تھیں، صحابیہ تھیں، اور ہجرت بھی کی ہوئی تھی، چونکہ یہ واقعہ تو مدینہ منورہ کا ہے، اور وہ جس کی بیٹی ہیں وہ مکہ مکرمہ کا سردار تھا، تو اس سے پھر معنی کے اندر ایک جہت یہ بھی معین ہوگی کہ ایسے الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے وہاں اس صحابی کا تو یہ کردار تھا کہ ساتھ مارے تھے اور پھر شہید بھی ہو گئے تھے، ایک ذاتی کردار اور فضیلت صحابیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں پر تنقید کی گئی، اعتراض کیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ انہیں عام نہ سمجھو، یہ بڑے خاص ہیں، تو
اس بنیاد پر بھی اتنے گہرے لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ یہاں پیچھے بات یہ تھی کہ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انصار کی کچھ عورتیں تان کرتی تھیں اور کہتی تھیں انت ابنۃ ابی لہب، تو ابو لہب کی بیٹی ہے، یعنی بیٹی تو وہ تھیں لیکن انہیں تان کے طور پر کہ جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیا ہوا تو اس کی بیٹی ہے۔ تو جب ابو لہب کی طرف نسبت کر کے انہیں کوسا جاتا تھا، اور وہ بات واقع میں تھی بھی لیکن کوسنا جائز نہیں تھا، واقع میں بیٹی تو ابو لہب کی تھیں مگر اب یہ تو سرکار کی غلامی میں ہیں، لیکن پھر بھی کچھ عورتیں ان کو جب ان سے کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو پچھلا حوالہ دیتی ہیں کہ تو فلانی ہے، تو ابو لہب کی بیٹی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا اسے ابو لہب کی طرف منسوب نہ کیا کرو، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یعنی پیچھے یہ ایک فلسفہ تھا جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خصوصی طور پر نوازنے پہ آ گئے، ورنہ ان سے فضیلت والی اور کتنی خواتین تھیں جن کے بارے میں یہ لفظ نہیں بولے گئے اور ان کے بارے میں بولے گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابر کرم ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ لفظ جب حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مل گئے تو اب انہیں کوئی کروڑ بار بھی ابو لہب کی بیٹی کہہ کے ستانا چاہے تو انہیں کوئی اس سلسلے میں تشویش نہیں ہوگی، سمجھیں گی کہ مجھے تو کہیں بڑا انعام میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ انت منی و انا من کے، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ اب کیا یہاں بھی کہا جائے گا کہ درہ محمد ہیں اور محمد درہ ہیں؟ لفظ تو وہی بولے گئے ہیں، علی منی و انا منہ۔ تو حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سرکار نے فرما دیا انت منی و انا من کے۔ یہ سارے جو اطلاقات حدیث شریف سے ہم بیان کریں گے، اس سے پھر آگے معنی کے تعین میں مدد ملے گی، اور یہ بھی بات اجاگر ہوگی کہ یہ لفظ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں بولے گئے بلکہ دیگر مردوں کے لیے بھی بولے گئے، یہاں تک کہ عورت کے لیے بھی بولے گئے، اور وہ صحابیہ جو ابو لہب کی بیٹی ہیں بنت ابی لہب، ان کے لیے بول دیے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یقیناً حکمت اور ثواب کے پیش نظر بولے گئے۔ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منی کے الفاظ ہیں، یعنی نصف اول گفتگو جس پر زیادہ مدار ہے اور اس پر دوسرے معنی کا بھی، وہ لفظ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی بولے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 142، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں جو کہ مسند امام احمد میں بھی ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا، یا زید انت مولایا، اے زید تو میرا مولا ہے۔ اب لفظ مولا جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو زید کے نبی ہیں، اور زید کو اپنا مولا کہہ رہے ہیں۔ اب وہ لفظ جو اللہ پر مولا بولا جاتا ہے، جو جس معنی میں اللہ کو مولا کہا جاتا ہے، اس معنی میں حضرت زید کو مولا نہیں کہا جا رہا۔ اور ایسے ہی اس حدیث کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کہا گیا۔ یہ عقیدہ توحید کی بھی وضاحت ضروری ہے، اور پھر اس سے اس کے معنی کے تعین میں بھی مدد ملتی ہے۔ انت مولایا، تو میرا محبوب ہے۔ دوسرے نمبر پر ومنی، زید تو مجھ سے ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زید منی، علی منی، علی مجھ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہاں فرمایا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں، اور ساتھ اضافہ بھی کیا وَإِلَيَّ، منی وَإِلَيَّ، حرف جار الہ بھی بولا۔ زید کا رخ تو میری طرف ہے،
زید کے معاملات میری طرف منسوب ہیں، زید میرا ہے۔ وَأَحَبُّ الْقَوْمِ إِلَيَّ، اور سارے صحابہ میں سے میرا سب سے بڑا محبوب ہے۔ القوم پورے صحابہ پر اس کا اطلاق ہوتا، تو یعنی جس جہت سے اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے یہ ان کا ایک اعزاز ہے، اگرچہ ان سے احب بھی صحابہ میں موجود ہیں، لیکن یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولے، اور ان میں بطور خاص یہ الفاظ ہمارے لیے اس موضوع میں ہیں، منی و الیہ۔ اب اس سے بڑھ کر یعنی یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جن کا ایک مشترکہ شرف سب کا ہے کہ صحابی ہونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ شرف آج کمایا ہی نہیں جا سکتا، نہ حاصل کیا جا سکتا۔ صحابہ کے بعد کوئی ایک بھی غیر صحابی نہیں بن سکتا، مگر انت منی و انا منہ یا من کا یہ لفظ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر صحابی کے لیے بھی ارشاد فرمائے کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ غیر صحابی کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ غیر صحابی خواہ تابعین میں ہو یا 15ویں صدی میں ہو یا قیامت تک ہو، اگر وہ شرطیں پوری کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی نوازا کہ جو میری امت میں یہ کام کرے گا اس کا یہ کارنامہ ہوگا۔ سرکار فرمایا وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اور وہ کارنامہ اس کے لحاظ سے بھی ویسے سبق ہے اور اس موضوع کا بھی حصہ ہے، اور وہ حدیث شریف جو ہے وہ سنن نسائی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ بہقی شعب ایمان میں بھی ہے اور اس کے مختلف الفاظ ہیں، نہایت ہی اہم حدیث ہے۔ تو سنن نسائی کے اندر یہ ہے 4218 نمبر حدیث سنن نسائی، اور یہ دوسری طرف حدیث ہے خطبات ختم نبوت میں سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کی خبریں دیں، یعنی ختم نبوت کے مفاہیم میں ایک یہ ہے کہ جو مستقبل میں فتنے آنے تھے سرکار نے ان کی نشاندہی کی اور اس میں بچاؤ کا طریقہ بتایا کہ میرے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، تو میں نے ہی ہر فتنے سے بچنے کا طریقہ بتانا ہے۔ تو اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام سے آپ کا خطابت کا یہ پہلو منفرد ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے خطبے صرف ان کے جو کرنٹ ایشوز تھے اس وقت کے حالات پر تھے، چونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے بعد اور نبی آئیں گے اور بعد کے مسائل وہ خود حل کر لیں گے، اور سرکار فرما چکے تھے کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو اس واسطے آپ کی تقریروں کا ایک پورا شعبہ ایسا ہے، 10,000 سے زائد حدیثیں ہیں کہ جس میں موضوع اس وقت کے حالات نہیں بلکہ مستقبل کے حالات، اور مستقبل کے حالات میں جو مختلف فتنے تھے یا سوالات ابھرنے تھے ان کے جوابات اس میں موجود ہیں۔ تو اس کے اندر حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن 9، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، اور ہم اس وقت باہر مسجد نبوی شریف میں جو صحابہ تھے تو ہماری تعداد 9 تھی، ہم 9 صحابی بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے آ کر یہ گفتگو فرمائی جس پر ہم 9 گواہ ہیں اور میں اس کو روایت کر رہا ہوں۔ اِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاء، کہ میرے بعد کچھ زمانہ بعد مسلمانوں کے ایسے حکمران ہوں گے، کیسے کہ جو پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے اور پرلے درجے کے ظالم ہوں گے۔ تو من صدقہم بکذبہم، جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور جو ان کے ظلم کا سپورٹر بن گیا، ان کا سپورٹر بن کے ان کے ظلم کا سپورٹر بن گیا، وہ کون ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، میں اس سے نہیں وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی اتنی بڑی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اس سے برات کا اعلان کر دیا، اس سے بھی مانے کہ تعین میں مدد ملے گی، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں۔ اور اس میں علم غیب ہے، مستقبل کی خبریں ہیں، اور یہ حدیث بھی اس مسلک پہ ہی پڑھی سنی جا سکتی ہے جو علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جن کا یہ نظریہ ہو کہ معاذاللہ ان کو کل کی خبر نہیں یا دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، وہ کس منہ سے یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی خبر دی، اور یہاں بطور خاص کچھ حکمرانوں کی، کچھ بادشاہوں کی، غیر مسلموں کے بادشاہوں کی نہیں، مسلمانوں کے بادشاہوں کی، اور یہ کہ وہ اپنے کردار میں جھوٹے ہوں گے، وہ برے ہوں گے، تو ان کا ساتھ دینا معمولی غلطی نہیں ہے، ان کا ساتھ دینا بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی آج لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ ہم نے برادری بیس پہ دے دیا، آج کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے ہمیں تھانے سے چھڑایا تھا تو ہم نے ووٹ دے دیا۔ ووٹ دینا اعانت کرنا ہے، حمایت کرنا ہے، اس کے منصب پر لانے میں مدد کرنا ہے۔ تو جس نے کسی طریقے سے بھی اس کی مدد کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں، وہ میرا امتی نہیں، میں اس کا نبی نہیں، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں۔ یعنی یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں بولے۔ یہاں سے بھی اگرچہ مطلب جو موضوع ہمارا ہے وہ نکل رہا ہے کہ یہ کیسے کوئی بن سکتا ہے یا کیسے کوئی نہیں بن سکتا۔ جس بیس پہ نہیں بن سکتا تو اسی کو دوسرے میں بھی پیش نظر رکھ کے معنی معین ہوگا۔ لیکن یہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے حصے میں کہ جس نے ظالم بادشاہ کی حمایت نہ کی وہ کون ہے، وہ لفظ سرکار کی زبان سے خود نکلے۔ اب پہلے یہ کہا کہ جس نے ظالم بادشاہ اور جھوٹے بادشاہ کے جھوٹ پر اس کی حمایت کی اور اس کی مدد کی، لیس منی ولست منہ، میں اس سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں، ولیس بوارد علی الحوض، اور حوض کوثر پہ جب میں سب کو پانی پلا رہا ہوں گا اسے کوئی میرے قریب نہیں آنے دے گا، فرشتے اس کو روکیں گے۔ اب یہاں روکنا کفر کی وجہ سے نہیں کہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اب پانی لینے کیوں آ رہا ہے، روکیں گے اس لیے کہ تو نے نظام مصطفیٰ کے باغیوں کی حمایت کی تھی، کہ جو ملک میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے نظام کے مقابلے میں کھڑے تھے، اپنی چودراہٹ لے کر، اپنا وڈیرائزم لے کر، اپنا امریکی یا انگریز کا نظام لے کر، تو ان کے جماعت میں تھا، تو ان کے ساتھ کھڑا تھا، تو نے ان کی حمایت کی تھی۔ فرشتوں کے چونکہ ریکارڈ میں سب کچھ ہوگا، کسی نے زندگی کیسے بسر کی ہے، اور پھر نام ان کو دیے ہوں گے کہ فلاں فلاں کو آگے نہیں آنے دینا، ان کو ہانک کے ڈنڈوں سے پیچھے کرو کہ وہ اس لائق نہیں کہ وہ حوض کوثر کی طرف آگے آئیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہ میں ان کو پانی پلاؤں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں کوئی آنے ہی نہیں دے گا میری طرف، وہ وارد ہی نہیں ہو سکیں گے میرے حوض میں۔ اب دوسرا پہلو، جس شخص نے بعد میں آنے والے جھوٹے اور ظالم حکمرانوں کی حمایت نہ کی، اب کتنا غنیمت ہے کہ انسان ساری اس طرح کی پارٹیوں سے الگ تھلگ ہو کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لے کر زندگی بسر کر دے، ان کا ایجنٹ، ان کا ووٹر، ان کا سپورٹر نہ بنے، بلکہ دین کے لیے ڈٹا رہے۔ سرکار فرماتے ہیں من لم یصدقہم بکذبہم، جس نے ان ظالم حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی، ولم یعنہم علی ظلمہم، اور ان کے ظلم پر ان کی کا تعاون بھی ان کے ساتھ نہیں کیا، یہ کون ہے؟ اب بظاہر تو یہ ہے کہ جو مل گئے کسی نہ کسی لٹیرے یا کرپٹ سیاستدان کے ساتھ، جب ان کی باری آئی تو انہیں بھی ان سے مراعات ملی، یہ بھی کسی چھوٹے موٹے منصب پر چلے گئے،
ان کے بھی کام ہونے لگے، اور دوسرا بظاہر بالکل محروم ہے جس نے ان کی حمایت نہیں کی، ان کے گن نہیں گائے، ان کو ووٹ نہیں دیا، اور اس کے کام سارے رکے ہوئے ہیں، اور اسے کچھ ظاہری ریلیف نہیں مل رہا، اور اسے کوئی مال دولت کے تحائف نہیں مل رہے، لیکن سرکار فرماتے اسے وہ کچھ ملا جو دنیا کا کوئی بادشاہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے ان جھوٹے حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی اور ظلم کی حمایت نہیں کی، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ۔ دیکھو کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اب یہ منصب ایک جہت میں تو غیر صحابی کو بھی مل سکتا ہے، اور غیر صحابی یہاں تک کہ تابعی بھی نہ ہو، 15ویں صدی کا ہو، اس کے بعد کا ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی علاقہ ہو، مگر دل میں ایمان ہو، اور دل میں ایمان کے بعد یہ کردار ہو، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اب ہو بہو وہی الفاظ تو یہاں بھی آ گئے۔ یہ ظاہر ہے کہ آگے مطلب جو ہوگا اس مطلب میں پھر سٹیٹس ہے۔ مثلا ایک رنگ کے کئی درجات ہوتے ہیں، معنی وہی ہے علی منی وانا منہ، لیکن اس معنی کے جو درجات ہیں، ظاہر ہے کہ جو مقام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا منی اور منہ کے لحاظ سے ہے وہ آج کے کسی کا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کیٹاگری اسی میں ڈال دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ حدیث 4218 سنن نسائی یعنی سیاہ ستہ میں، اور اس کے علاوہ درجنوں کتابوں میں ہے، اور یہ پھر جو ہمارے دینی مزاج والے لوگ ہیں، کارکنان ہیں، ان سب کے لیے ہر تھکاوٹ کو دور کرنے والی ایک خوشی ہے، اور ہر محرومی کے مقابلے میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایسے شخص کو جو کہ مثال کے طور پر معاشرے میں بالکل نادار ہے، غریب ہے، اور پھر آگے محرومیوں کا اسے سامنا ہے کہ وہ کسی جھوٹے کی حمایت نہیں کرتا، وہ کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، اور وہ ڈٹ کے اپنے دین پہ کھڑا ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لے کر، تو اس شخص کو جسے بھوک کے تانے مل رہے ہوں، جسے مختلف قسم کی خستحالیوں کے بظاہر حوالے دیے جا رہے ہوں، اور جس کو برادری اور دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ چونکہ تو دین پر چلتا ہے اس لیے تو بھوکا ہے، اور تو کسی کے ساتھ نہیں ملتا اس لیے تو پیچھے رہ گیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا بڑا سہارا دیا۔ فرمایا یہ کسی وڈیرے کا یا نام نہاد سیاستدان کا یا کسی کرپٹ حکمران کا نہیں، یہ میرا ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ کتنا بڑا سہارا ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے، اور جنہیں آج مختلف قسم کی آزمائشوں کا یا ماضی میں یا مستقبل میں سامنا ہے یا سامنا ہوگا یا سامنا رہا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کیسے جو خاندان میں غیر ہیں لیکن سرکار نے ذات کا حصہ بنا لیا اپنی ذات میں، کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یعنی اس میں ساتھ نہ رنگ کی قید لگائی کہ اگر اس کا رنگ گورا ہو پھر تو میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے، نہ یہ کہا کہ اگر اس کے پاس مربع ہیں پھر میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے، اور فضائل کے لحاظ سے بھی یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ ساری شرطوں کے ساتھ وہ سید ہوا تو پھر وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، بلکہ مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ جس میں یہ کردار ہے آگے سید ہونے والی تو فضیلت ایک مستقل طے شدہ ہے وہ، اور یہ پھر نور علی نور ہو جائے گا، لیکن اگر سید نہیں بھی کوئی اجمی ہے، کوئی غیر ہے، خاندان بنی ہاشم سے نہیں، کسی اجمی خاندان کا فرد ہے،
لیکن اس نے میرے دیے ہوئے کردار کو ثابت کر دیا اور اس ڈیوٹی میں وہ پکا ہوا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لجپال ہیں کہ نہ بعد میں وحی آئے گی، نہ زبان رسالت کا کوئی نیا قول آئے گا، لیکن میں پہلے ہی سیٹ معین کر جاتا ہوں کہ جو یہ قوائف پورے کرے گا، جو کردار پورا کرے گا، تو میں کہہ کے جا رہا ہوں وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پھر اگلا جملہ بھی بولا، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضِ، فرمایا یہ پہنچے گا میرے پاس حوض کوثر پہ اور اس کو میں پانی پلاؤں گا. اب دیکھو، یعنی دین کا کام کرنے میں دنیا کے اندر تو آزمائشیں ہیں ہی، لیکن یہ ساری زندگی قیامت کے دن بندے کو اتنی لگے گی جتنی آنکھ جھپکنے کے برابر ہوتی ہے. اگرچہ اس نے 80 سال 90 سال مشکلات میں گزارے ہوں، قیامت کے دن اسے 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا کہ میں دنیا میں مشکل میں رہا ہوں. آنکھ جھپکنے کے مطابق ہی لگے گا کتنا وقت گزرا ہے، اور آگے جو سہولتیں مل رہی ہیں وہ ہمیشہ کی ہیں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہم نے ابھی تمہید میں، یہ جو آج پارٹ 1 ہے اس حدیث کا، یہ سامنے رکھی کہ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی اپنی طرف سے بنانے کی بجائے خود حدیث کو پڑھنا چاہیے، خود آیات کو پڑھنا چاہیے. اس سے یہ معین ہوگا. پھر وہ شان ضرور مانے لازم ہے کہ جس کے پیش نظر سرکار نے یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ فرمائے، لیکن اس سے کوئی ایسی وہ شان نہ مان لیں کہ جو سرکار نے تو مراد نہیں لی، اللہ نے مولا علی کو عطا نہیں کی، اور مولا علی خود بھی اپنے آپ کو اس پہ فائز نہیں سمجھتے، لیکن آج ماننے والا ان کی وہ شان بیان کر رہا ہے. اور پھر ایسے لفظ کے جو بندے کو کفر تک پہنچا رہے ہوں. چونکہ روافظ کے ہاں تو تھوک کے لحاظ سے شان بیان ہوتی ہے. معاذ اللہ کوئی کہتا علی اللہ ہے اور کوئی کہتا علی تو اللہ سے بھی بڑا ہے، معاذ اللہ. اب ان کی وہ روش علی اللہ ہے، ادھر یہاں تک یہ بھی پہنچ گیا کہ علی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ محمد تو نبیوں میں بھی کوئی نہیں، محمد صرف ایک ہیں، ان جیسا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا. تو اس بنیاد پر یہ حدود ہمیں خود دین بتاتا ہے کہ یہ فضیلت ہے اور وہ ماننا لازم ہے. اب جس فضیلت کو مانے اور بندہ کافر ہو جائے تو اس کو نہ ماننا لازم ہے، ماننے سے کفر ملتا ہے اور نہ ماننے سے بندہ مسلمان رہتا ہے. اب یہاں یہ لازم ہے کہ نہ مان کے اپنا ایمان بچائے. اب معاشرہ کہے گا یہ جو خاص رفض اور ان کی بی ٹیم ہے، دیکھو یہ مولا علی کی شان نہیں مان رہا، دیکھو اس کے اندر مروڑ ہے، دیکھو اس کے اندر بغض علی ہے، اور ادھر شریعت اسی کو شاباش دے رہی ہے کہ اچھا کیا تو نے نہیں مانا، اگر تو مانتا تو جہنمی بنتا، کیونکہ یہ جس شان کا جھگڑا ہے یہ رب نے تو نے دی ہی نہیں. اور یہ شان، یہ لفظ تو کسی نبی کو حاصل نہیں کہ ان کو نام لے کر کہا جائے کہ موسیٰ محمد ہیں یا عیسیٰ محمد ہیں یا زکریا محمد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو ایک غیر نبی کو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر یہ بھی، یعنی آج اسی حدیث کے پیش نظر جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ تانا کوئی معمولی تانا تو نہیں ہے کہ جب کسی کو کہا جائے کہ اس کے اندر بغض اہل بیت ہے اور اس کے اندر نہ ہو، اس کے اندر بغض علی ہے اور اس کے اندر نہ ہو، تو یہ تانا بہت بڑی ایک بندے کے لیے آزمائش ہے. لیکن سرکار نے فرما دیا کہ جب تو نے کسی جھوٹے کی حمایت نہیں کی اور تو سچ پر قائم رہا، تو پھر کوئی جو کچھ کہتا پھرے تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، نعرہ تحقیق. تو ہر سوال سے چونکہ علم کا دروازہ کھلتا ہے، تو یہ بھی ایک تحقیق اس زمانے میں ضروری تھی
کہ صرف اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو کچھ اسرار و رموز ہیں ان کو عیاں کرنے کی ضرورت تھی، تو اللہ کی توفیق سے آج کا یہ پہلا حصہ ہے جو اس کے مفہوم کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا، اور اسی سے ابھی بیان کیے بغیر بھی سمجھ آئے گا کہ یہ لفظ سرکار بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر مطلب میں پھر کئی درجات ہیں، لیکن یہاں سے ان احادیث نے یہ بتا دیا کہ جن کے بارے میں یہ بولا جائے ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نبی کے مثل بن گئے ہیں اور وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز کوئی ایسا مفہوم لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک جو ہے اس میں پارٹ نمبر 2 جو ہے اس کا، جو اس سے بھی زیادہ اہم ہوگا انشاءاللہ اسے بیان کیا جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ یا اللہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جن شیوخ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، یا اللہ ان کے مراکد پرنور پر خصوصی طور پر رحمت نازل فرما۔ خصوصاً تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر رضا خان قادری قدس سر العزیز جن کا عرس مبارک ہے، یا اللہ ان کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا الہ العالمین حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ میری والدہ محترمہ مرحومہ کو، مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو، آسن جلالی صاحب کو، محمد ہدایت جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین میرے والد محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محمد ساجد جلالی کی والدہ محترمہ مرحومہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمارے اس علمی سال کو زیادہ سے زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ جو اصلاحی تحریک ہم نے شروع کر رکھی ہے، یا اللہ اس کو بارآور فرما، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما، اور یہ مہنگائی کا جو ایک وبال آ چکا ہے پاکستان کے اندر، میرے مولا اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرما، اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی عطا فرما، اور نااہل اور نکم حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر شہداء اسلام کے مراکز پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے عقیدے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اوروں کے عقائد پر بھی پہرہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنہ وامتنا فی زمراتہم واحشرنا معہم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔